أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، یہاں تک آپ پریکٹس کیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ ویڈیو آپ کے پاس ہے، آپ کی جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے وہیں پر ویڈیو کو آپ پاؤز کر کے اس کو بار بار روک کر کے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس قاعدے میں آپ کو دو چیزیں اور سمجھنی ہیں۔ ایک تو ہے سجدہ۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، یعنی قرآن پاک میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جنہیں پڑھنے پر آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، آپ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ نماز میں کرتے ہیں۔ دوسری چیز آپ کو یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ قرآن پاک میں اگر کوئی لمبی آیت ہے اور اس کو آپ ایک بار میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیچ میں کہیں بھی سانس توڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ سانس توڑیں گے تو پہلے لفظ سے اس کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، تحتها الانہار خالدین فیہا عبدا۔ تو اس طریقے سے جہاں پر بھی آپ سانس توڑیں گے تو پہلے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ آپ نے سانس توڑا جنات عدن، اور ساتھ ہی جہاں پر آپ سانس توڑیں گے اس کو آپ کو ساکن کر دینا ہے، جیسے کہ آپ آیت پر کرتے ہیں، تو اس کو جنات عدن پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پر سانس توڑنا ہے من تحتها الانہار، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تو آج کے سبق میں بس آپ کو ان کی پریکٹس کرنی ہے اور ساتھ ہی ان دو چیزوں کو سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں اگر کوئی لمبی آیت ہے اور آپ کو بیچ میں کہیں پر سانس توڑنا ہے تو آپ لاسٹ حروف کو ساکن کریں گے، اور ساتھ ہی جب اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز ہے سجدہ۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 14 آیتیں ایسی ہیں جنہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا اور آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔